محریق من مغرق خذ یدی سهل لنا اشکالا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے اس کا احسان عظیم کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی مبارکباد کے حقدار ہیں ہمارے محترم اور مقدم حضرت مولانا امتیاز مدنی صاحب خانہ وادی کے سلسلے میں یہ پیاری پیاری محفل سجی ہے، اور ان کے والد محترم اور دیگر عزیز و اقارب اور دوست احباب، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کے جو دوست احباب ہیں علماء کرام وہ بھی تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وقت کافی جو ہے وہ بیت چکا ہے، کیونکہ وہ لائٹ کی وجہ سے محفل کچھ تخلیق ہوئی، تو ماشاءاللہ نعت خانوں نے مغربہ ٹائم نہیں لیا، کم وقت میں ہی ماشاءاللہ مائک میرے حوالے ہے، تو میں بھی کم وقت میں ہی مائک جو ہے وہ صحرا پڑھنے والے کے حوالے کر دوں گا، بالکل مختصر سا دو تین واقعات سنا کر انشاءاللہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب ان کی صفات آگے بیان ہوئی ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف معہ کا بیان کروں گا۔ عجب معاملہ ہے کہ جس طرح جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے پہلا جز قبول نہیں، اور اگر والذین معہ نہ پڑھا جائے تو محمد رسول اللہ بھی قبول نہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان کامل تب ہوتا ہے جب مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان ہو جائے، پھر وحدانیت پر ایمان قبول ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ والذین معہ پر کامل ایمان نہ رکھا جائے۔ اچھا، یہ جو آپ پیسے دیں گے تو میری بھی توجہ اور سب کی توجہ ہی بڑھ جائے گی۔ وقت میرے پاس قلیل ہے، اب یہ آپ کی محبت ہے، تشریف رکھیے، اللہ تعالیٰ برکت سے۔ والذین معہ، تو قرآن کریم فرقان حمید نے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہنے والے ان کا تعارف کروایا ہے معہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اس سے ایک شبہ دور کر دیا، فرمایا کہ بس یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کے ساتھ کون ہے۔ بولے بولے محبوب کے وہ در میں ساتھ ہو یا گھر میں ساتھ ہو، وہ گھر میں ساتھ ہو یا بولیے در میں ساتھ ہو، یہ تقسیم نہیں دیکھنی، یہ دیکھنا ہے میرے محبوب کے ساتھ کون ہے۔ والذین معہ، اور بعض نادان تو تقسیم کاری کر دیتے ہیں، یہ گھر والے ہیں یہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں یہ تقسیم اگر تو پہچان کے لیے ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر کوئی جدا کرنا چاہتا ہے تو درست نہیں۔ گھر والا ہونا بڑا عظیم درجہ ہے، لیکن در والا ہونا کوئی چھوٹا نہیں۔ یا بھائی سبحان اللہ ضرور بولے، در والا ہونا یہ تیرا میرا در نہیں، مصطفیٰ کا در ہے۔ اٹھا سورہ کہف اور پڑھ اللہ کے ولیوں کے در سے جو جس کو کھا گیا، ارے کتا ہی کیوں نہ تھا جنتی ہو گیا۔ جب ولیوں کے در کیا
باریک بات کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر والا ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. بھائی چھوٹی بات نہیں ہے جی جی سر. بھیا، گھر والا ہونا بھی بڑی بات ہے، در والا ہونا بھی بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں گھر والا ہونا قبول ہی تب ہوتا ہے کہ جب در والا ہو جائے. کیا بات ہے. میں نص قرآنی پیش کر دیتا ہوں. سورہ لہب اٹھائیے. یہ ابو لہب کون تھا؟ چچا تھا، گھر والا تھا. ہے جملہ نہیں سمجھے یار، میں کہا گھر والا تھا لیکن گھر والا نہ ہوا، گھر سے نکل گیا. پتا چلتا ہے گھر والا کہہ کے خارج نہ کرو. ارے گھر والی ہی نسبت گھر والی بنا دیتی. اور ایک اور جملہ ملا دوں، نسبت گھر والی ہی گھر والی نسبت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بنا دیتی ہے. اور نسبت اگر گھر والی نہ ہو، گھر والی بھی مردود ہو جائے. اللہ اکبر. گھر والی بھی مردود ہو جائے. لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ گھر والی کیا ہے. کیا بات ہے. والذین معہ، جو محبوب کے ساتھ ساتھ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو محبوب کے ساتھ ساتھ عجب ساتھ ہے. میں کہتا ہوں کوئی لمحہ بھر کے لیے ساتھ ہو گیا اس کا جواب نہیں، حق حق. جو قیامت تک. کیا بات ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ شیخین کی سینہ صدیق اکبر فاروق اعظم کی شان کیا ہے؟ فرمایا سناؤں یا دکھاؤں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. سناؤں یا دکھاؤں؟ سبحان اللہ. عرض کی حضور ہمیں فرما دیجئے. فرمایا دیکھو جیسے آج ساتھ ہیں. والذین معہ، زندگی بھی مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. اور کتنا جتنا والذین معہ کا ساتھ صدیق اکبر کو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے بھیا اس وقت سے ہے جب تک کہ اعلان نبوت بھی نہیں کیا. اور آمنو کی کیا نہیں لگائی. ماہو، جس کی مائیت اعلان نبوت سے پہلے کی ہے. اور ایک موقع تو ایسا ہے 3 دن صرف ماہو میں صدیق اکبر تھے. ماہو میں کوئی اور نہیں تھا، صدیق اکبر تھے. اور عجب معاملہ ہے. اور اب بھی دیکھ لو، میں نے کہا جو لمحہ بھر کے لیے ماہو ہو گیا اس کا بھی جواب نہیں ہے. اور صدیق اکبر تو وہ ہے جو حال میں بھی ماہو ہے، بازار میں بھی ماہو ہے. آقا علیہ السلام نے ان کو جدا نہیں کیا. اور عجب معاملہ ہے، مزار تو بڑے دیکھے ہوں گے اور گنبد بھی بڑے دیکھے ہوں گے. شاہ رخ نے عالم، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، امام حسین. بھیا بتلائیے کہ سینہ صدیق اکبر کا گنبد کون سا؟ یہ ہے ماہو. یہ کیا ہے؟ گنبد بھی ماہو. اچھا یہاں پر دے دو، اللہ کرے آپ جاگ رہے ہو اور سن رہے ہو سمجھ رہے. بلیوں کے در پہ تو کتا بیٹھا تھا، اس کو تو بھگایا جا رہا تھا. بڑی منت تو سماجت کی تھی، پھر جا کے بیٹھا. صدیق اکبر بیٹھے نہیں. صدیق اکبر بیٹھے نہیں، مصطفیٰ نے بٹھایا ہے. میں کہتا ہوں گلیوں کے در پہ کتا جا کے بیٹھ جائے، اللہ کے نبی والا بیٹا ہے تو جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے در پر بٹھا دیا ہے. اور اسے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی. لوگ کہتے ہیں کہ حق کھا کر گئے تھے. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. میں کہتا ہوں بھیا اگر حق کھا کر گئے تھے، اگر تیری بیٹی کا کوئی حق کھا جائے گھر میں نہیں گھسنے دیں گے.
اگر سیدنا صدیق اکبر نے حق کھایا ہوتا تو جب جسد مبارک لے جایا گیا ایسے تو نہیں دفنایا، اجازت عجب معاملہ ہے، اجازت لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اجازت زندوں سے لی جاتی ہے کہ مردہ؟ اجازت لینے والے کون تھے؟ صدیق اکبر صحابہ کرام، صحابہ تھے۔ سبحان اللہ، پتہ چلتا ہے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ سبحان کیا ہے اللہ، وہ؟ زندہ ہے۔ سن بھی لیتے ہیں، سبحان اللہ، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اجازت لی گئی، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا لے جاؤ اس کو، میری بیٹی کا حق کھا کے آ رہا ہے، نہ بلکہ فرمایا ارسل الحبیب الی الحبیبی، میرا یار آ گیا ہے، یار کو یار کی شادی سنا دو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، واہ استاد، ارے بھیا سوئے نہیں ہیں، سلائے ہوئے، بولے بولے یہ سلائے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات اس سے بھی ذرا کہ باریک خیال نہ کرے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے، سبحان اللہ، سبحان والذین معہ، جو میرے محبوب کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان کی ایک صفت ہے رحماء بینہم، کہ باہم بڑی محبت رکھتے ہیں، شکر کی طرح میٹھے ہیں، چینی کی طرح نہیں، شوگر کر دیتی، شیر و شاکر، اور شاکر شکر، شکر زبردست۔ اچھا بھیا کتنے شیر و شاکر ہیں؟ آئیے روایت سنا دوں، بس بھی میں مد نظر رکھوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کو دیکھا تو مسکرا دیا، مولا علی نے صدیق اکبر کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ بھیا دیکھ کر کون مسکراتا ہے، یار یا دشمن؟ اگر ان کے درمیان دشمنی ہوتی تو پھر ڈانگوڈاری سوٹا سوٹی ہوتی، مسکراتے کہیں؟ مسکرانا بدلاتا ہے، رحماء بینہم، کیا ہے؟ رحماء بینہم، باہم محبت کرتے ہیں۔ مولا علی نے کہا صدیق بھائی آپ ذرا مسکرائے ہو، وجہ تو بیان کر دو۔ آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام کی زبانی میں نے سنا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ شان صدیق اکبر نے سنانی تھی تبھی مسکرائے تھے۔ سبحان اللہ، پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی صدیقی بننا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ مولا علی کی شان پر خوش ہو جائے۔ اگر ابو بکر کہے مولا علی کی شان پہ منہ بنا لے، صدیقی نہیں۔ علی بھی مسکرائے تھے، صدیق نے فرمایا علی بھائی آپ کیوں مسکرائے تھے؟ فرمایا جو آپ نے بات بتائی ہے سچی ہے لیکن آدھی ہے، تو آپ نے فرمایا پوری کر دیجیے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرمانے لگے صدیق بھائی کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا ہے جنت میں وہی جائے گا جس کی ٹکٹ مولا علی عطا فرمائیں گے، اور مجھے فرمایا ہے علی ٹکٹ اسی کو دینی ہے جس کے دل میں میرا یار ٹکٹ پر بستا ہو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ارے صدیقی وہ ہے جو علی کی شان سن کر خوش ہو جاتا ہے، اور علی والا وہ ہے کیا بات! جو صدیق اکبر کی شان سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ ان کی محبتوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبحان اللہ، یاروں کی محبت بھی عطا فرما دی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائی۔ یہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ، حق بولیے یہی کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان، اور ضروری ہے اس میں تفریقیں نہیں کر سکتے۔ لوگ جو ہیں غلط فہمی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے بعض لوگ دعوے کرتے ہیں، امام جعفر صادق
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اہل بیت کا فرد ہو اور یاروں سے محبت نہ کرتا. محبت ضروری تھی تو اہل بیت کی سنت ہے صحابہ سے محبت کرنا. تو ہم تو اہل بیت کے محب ہیں لہذا ان سے بھی محبت کریں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں. اور صحابہ کی سنت ہے اہل بیت سے محبت کرنا لہذا ہم اہل بیت سے بھی محبت کریں گے کیونکہ صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ کیا بات. بہت کافی گزر چکا ہے میں زیادہ دیر جو ہے وہ اب بیان نہیں کروں گا. آپ سے عرض ہے اپنے ایمان کی حفاظت. میرے اور آپ کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ جیب کے اندر ہو اور دکان سے ہم گھر آ رہے ہیں راستے میں کوئی بولا ہے بھیا بات سنو کہیں گے میں بھی آ رہا ہوں. 1 کروڑ کی جیب میں ہوگا بھیا 1 لاکھ بھی چلو بنا لو پھر بھی بعد میں گھومے کر میں بھی آ رہا ہوں. کہاں جا رہے اندر سے آ رہا ہوں تو بتائے گا نہیں کیسے کیوں. حالانکہ آپ کا اگر جگری دوست بلا رہا ہے کہ آپ کی جیب میں آپ بات سننے کے لیے پیار نہیں دے گا کیونکہ آپ کو خدشہ ہے کہ کہیں درمیان میں گڑبڑ نہ ہو جائے اس کو محفوظ کر لیں. ارے بھیا کروڑ تو کچھ بھی نہیں. بے شک. ساری دنیا کا مال و دولت ایک طرف اور ایمان ایک طرف. جب روپیہ جیب کے اندر ہو ہم سب کی نہیں سنتے. جب ایمان ہمارے پاس ہے تو ہم ایرے گہرے نتھو ہائے ہائے خیرے ہائے کیا بات ہے. بہت خوب. جو آقا علیہ السلام کے علم کے بارے میں بولے نہیں سنیں گے. جو صدیق اکبر کی افضلیت کے بارے میں بولے نہیں سنیں گے. جو مولا علی کی ولایت کے بارے میں بولے نہیں سنیں گے. امام حسین کی شہادت کے بارے میں بولے نہیں سنیں گے. یہ یاد رکھو. جو غوث اعظم کی غوثیت کے والے جو اللہ والے ہیں ہم ان کے غلام. غلام آقا کے بارے میں کچھ نہیں سنتا سنتا ہے صرف تعریف سنتا. یہ تعریف کرے گا ہم انہیں کے پاس بیٹھیں گے دوسروں کے پاس نہیں بیٹھیں گے. یہ بات میں نے پردے میں کی ہے لیکن پردے میں ہی سب کچھ نظر آ رہا ہے. ایسی پردے میں کی تو کوشش فرمائیں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرا کی نہیں سنیں گے. یہ جو آیا ہے نا ٹیچ چھاپا اس میں تباہی نہیں کرا. جس طرح نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان. یہاں نہ سنا جس کو چاہا سن لیا. ہر ایک بھی مفتی بن گیا. امام کی بھی نہیں مانتے تو کوشش کریں ہر ایک کی نہیں سنیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا اوپر سے جا رہی ہے؟ لنگر کا انتظار تو نہیں کر رہے. لنگر بھی ہے آپ کو کیا دیجیے. یہ اللہ کا کرم ہے. روحانی غذا بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. اور یقین کریں بالکل جسمانی غذا قریب آ چکی ہے. تو یہ میں ویسے مزاحیہ بات انداز میں کرتا ہوں لیکن ہے یہ حقیقت. ہر ایک کی نہیں سنی. اپنی سنی علماء کی سننی ہے. اور کون سے سنی علماء کی وہ اپنے ایمان اور آپ کے گھر کے جو عالم دین ہو ان سے پوچھ کر سنیں. مدنی سبحان اللہ. وہ سوچیار کی تو ایک لوہار کی یہ ہمارے لوہار صاحب نے ایک لگا دی ہے مدنی چینل. مرحبا مدنی چینل. مدنی مذاکرہ دیکھیں نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں انشاءاللہ. اچھا ایک ہمارے سنی بھائی نمازوں سے بہت دور. کیا پروگرام ہے بھائی نماز کی آواز انشاءاللہ تو کیا نماز نہیں چھوڑنی. لیکن نماز ہی نہ پڑھی تو کیا ہم کیا کمایا. بعضوں کی عمر 40 سال بعضوں ابے بن گئے وہ تو بعد دادے بن گئے نمازی نہیں بنے. ہر ایک کی تمنا ہے میں کونسلر بن جاؤں ایم پی بن جاؤں. بھیا نمازی بھی بننے کی تمنا کرو. آقا علیہ السلام رات بھر عبادت کرتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی حضور اللہ نے آپ کے صدقے تو اگلے پچھلوں کو بخش دیا ہے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں. اور میں عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں.
تو جہاں ہم یہ تمنائیں رکھتے ہیں کہ میں وہ بن جاؤں تو یہ بن جاؤں، یہ بھی رکھیں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. اس لیے نماز پنجگانہ با جماعت کہیے انشاءاللہ. اللہ تعالی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور جو بھی دوست احباب آئے دور سے قریب سے عزیز و قریب آئے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے خصوصی دعا کریں گے تو انشاءاللہ.